آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ پیارا پالتو۔ بس، اماں نے اسے کھانے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کیوں بیٹا، تمہیں بھوک نہیں لگتی کیا؟ اس کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ صبح چائے کے ساتھ بھی تم نے کچھ نہ کھایا تھا۔ ایک نظر اس نے اماں کی طرف حیرانی سے دیکھا، چونکہ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس روز اس نے بڑی اشتہا سے کھانا کھایا تھا اور یقیناً روز سے زیادہ کھا گیا تھا۔ پھر وہ مسکرا پڑا۔ اماں کے چہرے پر تشویش اور پریشانی دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ میں جانوں تمہیں پسند نہیں آیا، اماں نے دکھ بھری آواز سے کہا۔ اس کی آواز لجاجت بھری تھی۔ کیوں بیٹے؟ نہیں اماں، وہ ہنسا۔ میں تو روز پھوٹ پھوٹ کر کھاتا ہوں اور آج بھی میں نے ٹھونس کر کھایا ہے۔ تم تو ویسے ہی گھبرا گئی ہو اماں۔ اس نے ہنستے ہوئے اٹھ کر کلی کی اور پھر کرسی پر آ بیٹھا۔ اس روز کمرے میں ہر چیز سلیقے سے پڑی تھی۔ تمام کتابیں الماری میں رکھی ہوئی تھیں، کرسیاں مناسب مقامات پر لگی تھیں، میزوں پر دھلے ہوئے میز پوش پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں خواہ خواہ اسے محسوس ہوا گویا وہ کتابیں بیکار ہو چکی ہوں اور مر جانے کے بعد الماری میں دفن کر دی گئی ہوں اور وہ کمرہ بے جان پڑا ہو۔ اگرچہ کمرے کی صفائی پر وہ خوشی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے رہ رہ کر خیال آتا گویا وہ کمرہ کسی غیر آدمی کا ہو، جیسے سلیمان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو۔ اس نے اٹھ کر الماری سے ایک کتاب اٹھا لی، گویا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا واقعی وہ کتابیں مر چکی تھیں یا ابھی جان باقی ہے۔ تفریحاً وہ کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ پاؤں کی آہٹ سن کر وہ چونکا۔ سامنے اماں یوں کھڑی تھی گویا حسن و ملال کی ایک تصویر ٹنگی ہو۔ بیٹے، ماں نے منت سے کہا، ابھی کھانا کھایا ہے، ذرا آرام کر لو۔ اللہ ماری یہ کتابیں تو نے تو پڑھ پڑھ کر جان ہلکان کر لی ہے، آرام کر لے ذرا بیٹا۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تو کیا بے آرامی کر رہا ہوں؟ ہے اماں؟ نہیں بیٹے، میں کہہ رہی تھی ابھی تو سر کھپا کر آیا ہے اور پھر کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام تو ضروری ہوا بیٹے۔ ویسے تو آپ سے آنا ہے، اللہ رکھے سمجھدار ہے، جو جی چاہے کر۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ دیکھو تو کیسا لاغر ہو گیا ہے، نہ کھانا نہ پینا اور کام ہی کام۔ اللہ ماری یہ کتابیں، اس نے الماری کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک دو ہوں تو بھی ہے، یہاں تو پورا کباڑ خانہ اترا ہوا ہے۔ واہ اماں، وہ ہنسا، میں کیا دبلا پتلا ہوں، یہ دیکھو۔ اس نے چھاتی کے بٹن کھول کر اماں کو دکھایا۔ دیکھو اماں، پورا پہلوان بن گیا ہوں، کھایا پیا اور پھر سارا دن بیٹھا مکھیاں مارتا رہا، اور یہ کتابیں میں کیا پڑھتا ہوں انہیں۔ اماں، تو ویسے ہی فکر کرتی رہتی ہے، آخر یہ کتابیں پڑھی ہی ہوں گی نا؟ وہ بولی۔ اب نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، یہ ایک ہی کتاب سر پھرا دینے کے لیے کافی ہے۔ توبہ، کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اچھا بیٹا، ذرا آرام کر لے، 2 گھڑی سو لے تو کیا حرج ہے تیرا، اماں نے مزید لجاجت سے کہا۔ سلیمان بادل نخواستہ اٹھ کر چارپائی پر جا پڑا۔ اس روز گویا اس کی آنکھیں نیند سے قطعی خالی تھیں، لیکن اس خیال پر کہ اماں کا دل نہ دکھے وہ چپ چاپ پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اماں کو کس قدر خیال ہے میرا، بیچاری ہر گھڑی میری بہتری سوچتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چوری چوری اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلے، مٹھو سے باتیں کرے یا کچھ گنگنائے اور پھر
ننھے سے چائے کا مذاق رہے، لیکن اس روز تو کمرے کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کتابیں ادھر ادھر پھیلا دے، کرسیاں گڈ مڈ کر دے، حتیٰ کہ وہ کمرہ اس کا اپنا کمرہ ہو جائے۔ نہ جانے کب تک وہ انہی خیالات میں کھویا پڑا رہا۔ پھر اماں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ کیوں بیٹے، تمہیں نیند نہیں آتی؟ پنکھا کروں؟ نہیں نہیں اماں، پنکھا کرنے کی ضرورت بھی ہو تو میں خود کر لوں گا، میں تو بالکل آرام سے ٹھیک سے لیٹا ہوا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں فکر تو نہیں کرتی بیٹے، ویسے ہی دیکھنے آئی تھی کہ تم سو گئے ہو یا نہیں۔ بس اب میں جاتی ہوں، تم آرام کرو۔ جاتے ہوئے وہ آپ ہی آپ بڑبڑا رہی تھی۔ ناحق بے آرام کیا میں نے۔ اماں کے چلے جانے کے بعد اس نے محسوس کیا گویا وہ بیمار ہو۔ اماں کے انداز کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہو اور صرف اماں اس کا بھید جانتی ہوں۔ اس خیال پر وہ مسکرا دیا۔ یہ عورتیں، وہ ہنسا، انہیں بچوں اور بیماریوں سے کس قدر لگاؤ ہوتا ہے، کسی بے بس کی دیکھ بھال کرنے سے کس قدر دلچسپی ہوتی ہے۔ تم جاگتے ہو بیٹا؟ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ پھر آ گئیں۔ چائے منگواؤں؟ کیوں نہیں اماں، سلیمان اٹھ بیٹھا۔ میں تو چائے کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ چائے پیتے ہوئے اماں نے غور سے سلیمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سلیمان اس محبت اور بے بسی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ نہ جانے اماں اس قدر دکھی اور بے بس کیوں نظر آتی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اماں کی زندگی میں بڑے بڑے مصائب آئے تھے، وہ کثرت ازدواج کی شکار تھیں، لیکن ان باتوں کے باوجود اب تو ایک عرصہ سے اسے کوئی تکلیف نہ تھی، کسی کی محتاج نہ تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا موجودہ غم گزشتہ زندگی کی تمام تر تکلیفوں سے زیادہ سنگین ہو۔ سلیمان کا شادی سے یوں بے نیاز ہونا اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، چونکہ اس کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں بیٹے کو آباد دیکھے۔ بہرحال اس وقت وہ اماں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، اس لیے خواہ مخواہ اپنی توجہ ادھر ادھر مبذول کرنے میں لگ گیا تاکہ اماں کی طرف نہ دیکھ سکے۔ جب سلیمان نے تیسرا پیالہ بنایا تو اماں بولی، بیٹے تو برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، اتنی چائے پینا اچھا نہیں۔ یہ اللہ ماری، اس نے چائے دانی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بدن کی ساری چربی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ دیکھ تو منہ پر ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تیرے۔ نہیں اماں، وہ خواہ مخواہ چڑھ گیا، میں تو 6 پیالے پی جاتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اچھا بیٹے، ماں نے آہ بھر کر کہا، جیسے تیری خوشی، پر یہ گرمی خشکی تیرے لیے اچھی نہیں۔ آگے تو آپ سمجھدار ہے، میں تو پاگل ہوں جو تجھے ایسی بات کہہ دیتی ہوں۔ اس وقت اس کی آواز پیے ہوئے آنسوؤں سے بھیگی بھیگی سنائی دے رہی تھی۔ سلیمان نے زبردستی طوطے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ان تاثرات سے بچنا چاہتا تھا جو اماں کی آواز اور جھریوں برا چہرہ دیکھ کر پیدا ہو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے باورچی خانے سے تڑاک کی آواز آئی، دیکھنا تو اماں، نہ جانے ننھے نے کیا توڑ دیا ہے۔ سلیمان نے بے پرواہی سے کہا۔ اماں کے جانے کے بعد دو ایک ساتھ وہ خاموش بیٹھا رہا، گویا چائے کا پیالہ پینے سے ہچکچا رہا ہو۔ پھر اس نے دل کڑا کیا اور چائے کا تیسرا پیالہ گٹ گٹ پی گیا، اور پھر جلدی جلدی چوتھا بنا کر معصوم انداز سے یوں طوطے کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لو بیٹے، اماں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، تھوڑا سا مکھن کھا لو۔ مکھن؟ سلمان نے تعجب سے اماں کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹے، وہ بولی، چائے کی زیادتی کے ساتھ ساتھ مکھن کا استعمال کر لیا کرو،
تو اچھا رہے گا، ورنہ یہ کمبخت تو انتڑیاں سکھا دیتی ہے۔ رس بسکٹ پر لگاؤ یا ٹوسٹ بنا دوں؟ اس وقت نہ جانے سلیمان کو وہ مکھن کا ٹکڑا اس قدر ڈراؤنا کیوں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی طبیعت مالش کرنے لگی، لیکن اماں وہ رک گیا۔ فوراً اسے خیال آیا کہ اماں کا دل دکھانا اچھا نہیں۔ بادل ناخواستہ اس نے وہ ٹکڑا اماں کے ہاتھ سے لے لیا اور بولا، نہیں اماں، ٹوسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تھوڑا سا مکھن رس بسکٹ پر لگا لیا۔ ذرا سا اور لگا لو، اماں نے لجاجت سے کہا۔ اتنے سے مکھن سے کیا ہوگا؟ سلیمان نے محسوس کیا گویا اس وقت دنیا کی چیزوں میں سے صرف ایک مکھن ہی تھا جس کے خلاف اسے اس قدر نفرت تھی۔ اسے پسینہ آ گیا، پھر اسے سوجی، چھری یوں چلائی گویا مکھن لگا رہا ہو، لیکن سارے کا سارا مکھن چھری پر اتر آیا۔ جٹ چھری والے ہاتھ کو میز تلے چھپا کر وہ ایک ہی نوالے میں سارا بسکٹ نگل گیا۔ ماں سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا گویا اس نے کسی معصوم کو دھوکہ دیا ہو، گویا وہ چور ہو۔ ایسی معمولی سی بات پر فریب کرنا، یہ احساس اس کی نظر میں اس کے جرم کو اور بھی کبھی بنا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر خیال آتا کہ وہ بودا آدمی ہے، اس میں اتنی جرت بھی نہیں کہ ماں سے دل کی بات کہہ دے۔ چائے کے بعد اس نے محسوس کیا گویا وہ ٹوسٹ اس کے معدے میں پھول پھول کر آفت بنا رہا ہو۔ پہلے تو وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، مگر وہ اس مکھن کے ٹکڑے کو بھلا نہ سکا۔ پھر ماں سے کہنے لگا، اماں میں ذرا سیر کر کے آؤں؟ ہاں ہاں بیٹے، وہ بولی، ذرا ٹہل آؤ، لیکن جلدی لوٹ آنا، ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا سے اسے چڑ تھی۔ وہ یہ بات سن کر اکثر طنزاً ہنستا تھا۔ یہ عورتیں کھانا ٹھنڈا ہو جانے کا پاکھنڈ کرنا خوب جانتی ہیں۔ وہ اپنے دوست سے اکثر کہا کرتا تھا، مسٹر نعیم، بیگم صاحبہ کا مطلب ہے کہ تم آوارہ گردی نہ کرو، ورنہ کھانے کا کیا ہے، ٹھنڈا ہو بھی جائے تو کیا کھایا نہیں جاتا؟ اور سچ پوچھو مسٹر نعیم، تم بیگم صاحبہ کا تمہیں آوارہ گردی سے بچانے کا در حقیقت یہ مطلب ہے کہ تم جلدی واپس آ کر بیگم گردی کر سکو۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو محض بہانہ ہے، مطلب تو صرف اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پھر وہ ہنس پڑتا۔ کس قدر چالاک ہیں یہ عورتیں! اور وہ ہنسے جاتا، لیکن اس روز اماں کی بات پر وہ ہنس بھی نہ سکا۔ بیگم گردی کا سوال پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ وہاں تو اماں تھی، اس کی اپنی اماں۔ عام طور پر وہ سیر کا عادی نہ تھا، اگرچہ سینما جایا کرتا تھا، لیکن سیر سے اسے نفرت تھی۔ اگر اس کا کوئی دوست اس سے پوچھتا، مسٹر سلیمان، تم سیر کو نہیں جاتے، تو وہ ہنس پڑتا اور کہتا، بھائی میرے لیے تو صرف یہ احساس ہی ضروری ہے کہ میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں اتنی سیر گاہیں ہیں، جب اور جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، لیکن چل کر جانا نہ بھائی، کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو یا جیسے وہ کسی خطرے سے بھاگا جا رہا تھا۔ لیکن جلد ہی وہ مکھن کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں گرا سی بن گیا اور ناچار اسے واپس آنا پڑا۔ کھانا کھاؤ گے؟ اماں نے پوچھا۔ طبیعت تو اچھی ہے، تم اس قدر چپ چپ کیوں ہو سلیمان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، وہ بولا اور نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اماں دکھی انداز سے بولی، یہ اللہ ماری چائے، بس چائے چائے چائے، نہ کھانا نہ پینا۔ تمہارے دشمنوں کی انتڑیاں سوکھ گئی ہیں، اور کیا ہے، گرمی اور خشکی۔ سلیمان کو خواہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ پڑا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اماں کی باتیں نہ سنے، لیکن وہ باتیں اس کے سر میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔
پھر اسے سوجی۔ وہ بولا، اماں تم فضول فکر کرتی ہو، ادھر نعیم کے ہاں چلا گیا تھا، انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ اوہ یہ بات ہے، اماں بولی، تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ خیر کھانے کی بات نہیں، مجھے تیری طبیعت اچھی نہیں دکھتی بیٹا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اماں سرہانے کھڑی ہے اور ہاتھ سے اس کا ماتھا محسوس کر رہی ہے۔ پہلے تو وہ چونک پڑا، پھر انگڑائیاں لینے لگا۔ نہ بیٹے اٹھو نہیں، وہ بولی، یہی ناشتہ لے آتی ہوں میں، دیکھو تو سر تنور کی طرح تپ رہا ہے، میں جانتی تھی تیری طبیعت اچھی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، نہ جانے کتنا بخار ہے۔ نہیں اماں، اس نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، ویسے ہی گرمی ہے، بخار کہاں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر حسب معمول کمرے میں گھومے، کوئی کتاب اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دے، طوطے سے گپ شپ لڑائے، لیکن اماں کے خیال سے وہ پڑا رہا، اگرچہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا چارپائی پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں۔ اماں ناشتہ لینے گئی تھی تو وہ طوطے کی طرف متوجہ ہو گیا جو پنجرے میں بیٹھا کچھ کھا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے طوطے کی انداز نشست میں وہ جمالی کیفیت نظر نہ آئی۔ اس کے اطمینان بھرے انداز کو دیکھ کر پہلی مرتبہ اسے خیال آیا کہ وہ شاید اطمینان محض ظاہری ہو۔ اسے خواہ مخواہ شک پڑنے لگا کہ طوطا خوش نہیں ہے۔ جب وہ چائے کا پیالہ بنانے لگا تو اماں لجاجت سے بولی، بیٹے سلیمان، آج چائے نہ پیو تو کیا حرج ہے، دودھ کا پیالہ پی لو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری۔ دودھ؟ اس کی طبیعت مالش کرنے لگی۔ اسے دودھ سے چڑ تھی۔ اس روز تو اس کا جی چاہتا تھا کہ سارے کا سارا پاٹ دودھ بغیر پی جائے۔ اتفاق سے اماں نمک لینے چلی گئیں۔ سلیمان نے قہوے کا پیالہ بھرا اور اسے تشتری میں ڈال کر پی گیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی منہ پونچھا اور یوں بیٹھ گیا گویا اماں کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر آپ ہی آپ وہ غصے میں آ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ اماں آ جائے تو اس کے روبرو دودھ ڈالے بغیر ایک پیالہ بنا کر پیے، لیکن اماں کو دیکھ کر اس نے اپنی خواہش دبا لی اور از سر نو اماں کا دل نہ دکھانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی اس نے مربے کی پھانک اٹھائی ہی تھی کہ وہ بولی، نہ بیٹے، آج میں تمہیں یہ کھانے نہ دوں گی، اللہ مارا کس قدر کھٹا ہے، اور تم ساری رات کھانستے رہے ہو۔ سلیمان شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ اسے خاموش دیکھ کر بولی، اچھا بیٹے، جیسے تمہاری مرضی، اگر ضروری ہے چائے پینی تو دودھ زیادہ ڈال لو، خشکی نہ کرے۔ اس نے ایک آہ بھر کر کہا، دودھ ہی سے چائے کی خشکی کم ہو جاتی ہے، لیکن آج کل تو لوگ چائے میں دودھ ڈالنا حرام سمجھنے لگے ہیں۔ بس بوند گرائی، رنگ بھی نہیں بدلتا، اور پی گئے۔ سلیمان ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی وحشت بھری سنائی دے رہی تھی۔ اچھا اماں، وہ بولا، یہ دیکھو اور آدھا پیالہ دودھ سے بھر لیا، ٹھیک ہے؟ جیسے تیری مرضی بیٹے، ماں نے مسکرا کر کہا، میں تو تیری خوشی میں خوش ہوں، میرا کیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ چلایا، ٹھیک تو کہہ رہی ہو تم، میں کیا بچہ ہوں جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ چائے خشکی کرتی ہے اور کھانسی کی وجہ سے مجھے ماملیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں بیٹے، میں تو ڈرتی ہوں کہیں تو میری بات کا برا نہ مان جائے۔ اس روز کالج سے چھٹی تھی۔ سلیمان نے کتاب اٹھائی تو اماں نے اسے پڑھنے سے منع کر دیا۔ وہ لیٹے لیٹے تھک گیا، پر دن تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اور کچھ نہیں تو ننھے کو آواز دے کر چاہ کے لیے ہی کہہ دے، لیکن اماں کے خیال سے رک جاتا، کچھ گنانا چاہتا
تو نہ جانے کیوں آواز حلق میں اٹک جاتی۔ پھر وہ چپ چاپ طوطے کو دیکھنے میں لگ جاتا۔ لیکن اس روز طوطا بھی یوں بیٹھا تھا جیسے تنزن اس پر ہنس رہا ہو۔ آخر اکتا کر اس نے کتاب ہی اٹھا لی۔ نہ جانے کون سی کتاب تھی وہ، اور اس میں تصویریں دیکھتے دیکھتے پڑھنے لگا۔ بیٹے سلیمان، اماں کی لجاجت بھری آواز سنائی دی۔ اف! وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ اماں گھبرا گئی۔ نہیں نہیں بیٹے، تو آپ سمجھدار ہے، جو تیرا جی چاہے کر۔ میری تو ویسے ہی بری عادت ہے کہ تجھ سے تیرے بھلے کی بات کہتی رہتی ہوں۔ جو جی چاہے کر، اللہ رکھے آپ سمجھدار ہے تو۔ کیا کروں اماں، میں تو لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں۔ اس نے طبیعت کو قابو میں کرتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، جو تیری خوشی ہو کر، اماں بولی۔ میری خوشی؟ وہ ہنسا۔ اماں میری خوشی تو رہی ہی نہیں، میرا مطلب ہے ہی نہیں، ویسے میرا جی چاہتا ہے۔ اور وہ چپ ہو گیا۔ کیا جی چاہتا ہے بیٹے؟ اماں نے پوچھا۔ بتاؤں؟ وہ مذاقن کہنے لگا۔ جی چاہتا ہے اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ اپنے کمرے میں؟ اماں نے حیرانی سے دہرایا۔ یہی تو ہے تیرا کمرہ۔ ہے تو یہی، لیکن رہا نہیں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ دیکھو اماں، میں دکھاؤں تمہیں اپنا کمرہ۔ اس نے الماری میں سے سب کتابیں نکال کر انہیں ڈھیریوں میں ادھر ادھر بکھیر دیا۔ دو ایک کرسیاں الٹ پلٹ کر دی، گدیاں ایک طرف پھینک دیں، اور پھر بوٹ سمیت صوفے پر گر کر ہنسنے لگا۔ دیکھا اماں، یہ ہے میرا کمرہ۔ اس کی ہنسی میں دیوانگی کی جھلک محسوس کر کے اماں نے چیخ سی ماری۔ سلیمان، کیا ہے تمہیں بیٹا؟ ذرا تیرا سر دیکھوں۔ اس نے سلیمان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں جانوں بخار دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ آئے اللہ ماری، یہ چائے کی خشکی۔ کیوں بیٹے، کیسی ہے طبیعت؟ وہ بولی۔ طوطے نے یوں چیخ ماری جیسے وہ سلیمان پر ہنس رہا ہو۔ سلیمان نے محسوس کیا جیسے طوطا اسے تانا دے رہا ہو۔ وہ اماں سے کہنے لگا، میرا جی چاہتا ہے اس طوطے کو اڑا دوں۔ ہنستے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور لپک کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ طوطے نے پر پھڑ پھڑائے اور بیٹھا رہا۔ شش شش۔ سلیمان نے تالی بجا کر اسے اڑانے کی کوشش کی۔ آئے ہائے سلیمان، کیا ہے تجھے؟ اماں لجاجت سے بولی۔ ایسے پیارے پالتو کو اڑاتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا تمہیں؟ ہائے ہائے کیسا پیارا؟ پیارا پالتو؟ وہ کھلکھلا کر دیوانہ وار ہنسا۔ پیارا پالتو؟ سلیمان! اماں نے ڈر سے چیخ ماری۔ میرے اللہ، کیا ہے میرے بیٹے کو؟ پیارا پالتو؟ وہ از سر نو جوش سے ہنسنے لگا۔ پیارا پالتو؟